استاد صدیقی صاحب، اسی طرح مولانا محمد اسلم صدیق صاحب، ان حضرات نے شبانہ روز محنت کر کے اس پروگرام کو سجایا ہے، اور یہاں جو ایک چراغ روشن ہے علم کا، آج تکمیل کے موقع پر ہم سب یہاں اکٹھے ہیں، یہ ایک برکت کا موقع ہے، اور یہاں سے ذمہ داری کا احساس ہمارے ان بچیوں کو، ان طلباء کو جنہوں نے تحصیل علم کیا ہے، وہ ایک ذمہ داری کا احساس یہاں سے لے کے جا رہے ہیں کہ دینی ادارے ہیں وہ فقط پڑھنے، تعلیم حاصل کر کے اور جو ہے فارغ التحصیل ہو کے اور اپنے گھر جا کر اپنے عبادت کے مسلح کو سنبھالنے کا نام نہیں ہے۔ مدارس کوئی بلڈنگ اور عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مشن ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک تعلیم گاہ ہے۔ ہمارے بڑے دارالعلوم میں جو تعلیم کی ترتیب شروع ہوئی تو وہ ایک انار کے درخت کے نیچے شروع ہوئی، اس کا بھی یہی پیغام تھا کہ کسی جو ہے عمارت اور بلڈنگ سے بالکل بے پرواہ ہو کر جہاں تعلیم کا عمل، جہاں تربیت کا میدان سجے، وہ علم کی وہ شمع ہے جس کی وجہ سے پیغام نبوت اس کائنات میں آج تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ جو دینی مدارس سے پڑھ کر جانے والے طلباء اور طالبات ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا میدان خالی ہے۔ ہمارے نمبر ایک تو مدارس کو ناکام کرنے کی بہر صورت کوشش ہو رہی ہے، ہر طرف ان کے خلاف پروپیگنڈا، ان کے راستوں کو بند کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اور دینی مدارس اپنی مدد آپ کے تحت اپنے اس چراغ کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ اور آج پاکستان میں قریباً جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے ایک نظام ان لوگوں کے پاس تھا، ایک نظام مفتی عابد صاحب کے پاس تھا، جو نظام مفتی عابد صاحب کے پاس تھا اس میں نہ چندہ ملنا تھا، نہ اس میں فیسیلیٹیٹ کیا جانا تھا، نہ اس میں نوکری تھی، نہ جابز تھی، نہ کوئی یہاں ترقی تھی، نہ کوئی یہاں جو ہے وہ کچھ مال و متاع تھا، نہ خزانے تھے۔ اس کے باوجود ایک نظام ان کو ملا، ایک نظام ان کو ملا، ان کو جو کچھ ملا اس کے باوجود وہ ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جو کچھ ہمیں ملا اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے وہ چراغ روشن کر کے الحمدللہ اس وقت پاکستان میں 66 لاکھ لوگ زیر تعلیم ہیں، بچے زیر تعلیم ہیں جو قرآن کا اور دین کا اور حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اس شمع رسالت کے پروانوں کی فتح ہے، اور یہ اللہ کا جو ہے توحید کا وہ ڈنکا بج رہا ہے، ختم نبوت کے رسالت کے پروانوں کا وہ ڈنکا بج رہا ہے جو قیامت تک بجتا رہے گا۔ اس میں مدد الہیہ اور ہمارا اخلاص اس کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے جب تک ان مدارس کو آباد کرنے کی بات ہے۔ میں اگر اپنا بیٹا اور اپنی بیٹی تعلیم کے حصول کے لیے ان کو آبادی کے لیے بھیج سکتا ہوں تو مجھے اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے اس میں حصہ ڈال کے اپنا کسی ادارے کو اپنے آباد کر سکتا ہوں، اس کی تعلیمی ضروریات کو پورا کر سکتا ہوں تو وہ ضرورت مجھے پورا کرنا چاہیے، اور اس کے دیگر انتظامات، اس کے تحفظ کی جو بات ہے وہ اگر میں کر سکتا ہوں تو مجھے اس کا عمل کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آج جس طرح آپ لوگ اپنے مال و متاع سے نکال کر کے دینی مدارس کو آباد رکھتے ہیں، اسی طرح ایک طبقہ سیاسی لوگوں کا ہے، ان لوگوں کا ہے جو سیاسی قوت حاصل کر کے اپنی دینی مدارس کا تحفظ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں ہماری ڈیوٹی لگی، اس میں ہم اپنے اکابرین کے شانہ بشانہ میدان عمل میں ہیں، دینی اقدار کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے، اور علماء اور مدارس کی پگڑیوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے، ملک پاکستان کے نظریے کی بقا کے لیے اور اپنے ایمان و عمل کی بقا کے لیے الحمدللہ میدان میں ہیں۔ ہمیں اپنا حصہ اس میں بھی ڈالنا چاہیے، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے علماء، اکابر، دینی مدارس اور یہ شمع رسالت کے پروانے اور دینی لوگوں کی جو خدمات کرنے والے ہیں ان کا سہارا بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ الہادی ایجوکیشن جو ہے کمپلیکس سینٹر جو ہمارے برادر مکرم کا ادارہ ہے، اس میں دن دگنی اللہ تعالیٰ اس کو رات جگنی ترقی عطا فرمائے۔
ہماری دلی ہمدردیاں اور تعاون ان کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔